عزیزان محترم، ایام اللہ ہے، ماہ مبارک ہے۔ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں زندگی میں ایک اور ماہ مبارک عطا کیا۔ یوزلی ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں۔ آج کل تو کیونکہ میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو ہم آج کل اس پہ زیادہ مسلمان ہیں۔ ابھی رمضان آیا ہے تو آپ دیکھیں سب نے فوراً، میں پیچھے نہ رہ جاؤں رمضان کریم کہنے سے اور رمضان کی مبارکباد دینے سے، نہ آدمی فارورڈ۔ اچھا، وہ دعاؤں کی پوری PDF ہے، 25 صفحے کی، 30 صفحے کی، پڑھے بغیر PDF فارورڈ ہو رہی ہے صبح سے شام۔ میرے خیال میں اگر میں خود پڑھ لوں دعا تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ میں دوسروں کو پڑھانے کے چکر میں لگا ہوا ہوں۔ اچھی بات ہے، کوئی چیز آپ کو اچھی ملتی ہے تو شیئر کریں، لیکن پہلے اس کو خود تو پڑھ لے آدمی انسان۔ آیت اللہ جوادی عاملی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا یعنی خود انسان مادہ ہے، میٹر ہے، اور روح اس کے مادے کے ساتھ ہے۔ روح پرواز کرنا چاہتی ہے مگر مادہ اسے پرواز کرنے نہیں دیتا۔ مادی خواہشات، مادی احساسات، مادی رشتے یہ اس کو روکتے ہیں۔ انسان مال سے امتحان ہوتا ہے، انسان اولاد سے امتحان ہوتا ہے، انسان انفس جان سے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو روکتی ہیں اس دنیا میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کی روح کو اس کے اس مادے سے ویسے پرواز دیتا ہے جیسے کوئی پرندہ اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ہو، وہ پرواز کرنا چاہے مگر نہیں کر سکتا۔ ماہ رمضان انسان کی روح کو ویسی پرواز دیتا ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس مہینے سے مانوی پرواز سے آ رہے ہیں یہ مادی پرواز سے آ رہے ہیں۔ مادی پرواز سے کیا انسان جو ہے وہ ماشاءاللہ لوگوں کے وزن کم ہونے چاہیے، لوگوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر۔ تو اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار میزبان ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ خداوند متعال جو کہ خالق کائنات ہے وہ اپنے مخلوق کی میزبانی کر رہا ہے۔ تو یہ آسان بات ہے، اور میزبانی بھی کیسے کر رہا ہے؟ آپ مجھے بلائیں اپنے گھر پہ مہمان، یا آپ کسی کو بھی گھر پہ بلائیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جی آپ کے لیے یہ بنایا ہے، وہ بنایا ہے۔ آپ دسترخوان میں کھانا کھلا کر، چیزیں بنا کر میزبانی کرتے ہیں۔ جتنا اچھا دسترخوان ہو گیا، بڑے اچھے میزبان تھے، بڑا انہوں نے ہمارا۔ لیکن یہاں پر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ میں میزبان ہوں مگر میرے پاس بھوکے اور پیاسے آؤ، یعنی میں بھوک اور پیاس سے تمہاری میزبانی کروں گا۔ اور اس نے بھوک اور پیاس کے بدلے میں جو ریوارڈ دیے ہیں وہ دنیا کا یا کائنات کے نظام کے اندر کوئی بھی وقت، کیونکہ بات وقت کی ہے، تھوڑا سا غور طلب کیجئے گا، بہت زیادہ گہری فلسفی مجلس نہیں پڑھوں گا میں۔ زمانے پر رمضان یعنی ٹائم زون ہے۔ آپ نے جو دعا انشاءاللہ تلاوت کی ہوگی کہ جو امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام نے جو دعا تعلیم کی ہے، امام جب پڑھ رہے ہیں چاند کو دیکھ کے جو دعا ہے امام کی، امام نے چاند کو مخاطب ہے، چاند سے کہہ رہے ہیں کہ تم کتنی برکت والے ہو، تمہارے آنے سے جو ٹائم زون آ رہا ہے، جو ٹائم آ رہا ہے وہ اتنا پر برکت ہے، اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اور ٹائم اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ آپ الفاظ پہ اہل بیت کی غور کریں۔ ہم نے تو اہل بیت کو صرف اپنی منت ماننے کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی تو ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہوں نے پڑھا کیا، بتایا کیا، زندگی کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو برکتیں اس مہینے میں ہیں، پروردگار چاند سے مخاطب ہے کہ جو مہینے میں برکتیں آ رہی ہیں اس کو زمانے کی گردشیں زائل نہیں کر سکتی۔ یعنی جتنا ٹائم چینج ہو جائے، جو برکتیں ماہ رمضان دے گا وہ کوئی ٹائم آ کر اس کو خراب نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ شہید دستگیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ آیت اللہ دستگیب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک اور عالم دین کا واقعہ۔ کہتے ہیں ان کے والد خود عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد محترم یہ بتائیے، عالم برزخ جو انسان مرتا ہے اور جب تک قیامت نہیں ہے ایک اور عالم کے اندر روح ہے انسان کی، اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ عالم برزخ میں
عذاب کیسا ہے, عذاب کس طرح کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا یہاں کی, کیونکہ وہاں کا ٹائم الگ ہے, وہاں ٹائم نہیں ہے, وہاں ماس باڈی اسٹرکچر نہیں ہے, وہاں کچھ اور ہے. لیکن کہتے ہیں میں تمہیں ایگزامپل کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ تم سمجھ سکو کہ عذاب بالکل ایسے ہی جیسے انسان ایک پہاڑ کی وادی کے اندر پھنسا ہوا ہو, جیسے یہاں بھی وادیاں ہیں, پہاڑ ہیں, چاروں طرف پہاڑ ہو, درمیان میں آدمی ہو اور بھیڑیے اس کے پیچھے لگ جائیں, فرار نہ کر سکے. عذاب عالم برزخ میں ایسا ہے. اور ذہن و ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی دنیا میں سمجھتے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کا حق کھا لیا, اس کے پیسے کھا لیے, اس کو دے دی. اس عالم میں بہت سختی ہے. شہید دستگیر بھی ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں, 2 جوان, پرانی بات ہے, زیارت پر جا رہے تھے کربلا, راستے میں حملہ ہو گیا, ایک مر گیا, ہلاک ہو گیا, دوسرے کو واپس آنا پڑ گیا. وہ جو ہلاک ہو گیا وہ خواب میں آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بڑے جنت, بڑے ہریالی سے باغ, تو انہوں نے کہا کہ زیارت پہ جا رہے تھے, مقصد نیک تھا, تو اس لیے اللہ نے یہ عطا کیا. لیکن دیکھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو تکلیف کا اظہار ہے, تکلیف کا اظہار ہے. کہہ رہا کیا ہے؟ کہتا روز ایک بچھو آتا ہے جو میرے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے. کہا یہ کیوں ہے؟ کہا وہ ایک دوست کے گھر میں گیا تھا اور اس کے گھر پھل کاٹنے والی جو چھری ہوتی ہے وہ خوبصورت تھی, وہ میں نے بغیر اجازت کے اپنی جیب میں رکھ دی تھی. یہ وہ اس چھوٹی سی چیز دنیا میں کیا اس کی کیا قیمت ہے, وہ چھوٹی سی چیز ہے جو مجھے روز بچھو آ کے کاٹ رہا ہے. اس نے کہا کہ جاؤ میرے گھر میں میری زوجہ سے کہو فلانی جگہ پڑی ہے, جا کر میرے دوست کو دو, واپس دو, معافی مانگو اس سے. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جب تک یہ بچھو روز آتا رہے. حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ نبی خدا پروردگار کے گزر رہے تھے, ایک جگہ دیکھا قبر میں عذاب ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرنا تو دیکھا تو قبر میں عذاب نہیں ہے. کہا پروردگار میں جب پہلے گزرا تھا تو یہاں تو قبر میں عذاب تھا, اب کیوں نہیں ہے عذاب؟ تو پروردگار کی طرف سے پیغام آیا کہ اس کا جو بچہ تھا اس نے ایک کار خیر کیا, ایک نیک کام کیا لوگوں کے لیے, اس کے اس نیک کام کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر میں عذاب کو ختم کر دیا. یعنی گویا یہ جو ہم کہتے ہیں اولاد کا نیک ہونا بڑا ضروری ہے, وہ کیوں نیک ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں اولاد آپ کو فائدہ دے نہ دے, اگر نیک ہوگی تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو فائدے دیتی رہے گی. آج کے موضوعات کافی تھے بہرحال, لیکن میں اسی پہ اختصار کرتے ہوئے پہلا روزہ میں آپ کو بہت زیادہ اسٹریس بھی نہیں دینا چاہتا, ورنہ کل سے بہت سے لوگ نہیں آئیں گے, بولے پہلے دن ہی مولانا نے اتنی ٹینشنیں دے دی ہیں کہ اب کل آئیں گے تو پتہ نہیں 15 دن ان کو کون برداشت کرے. مجھے تو آپ پھر بھی ہلکا ہلکا برداشت کر لیں, میرے بعد جو مولانا آئے ہیں وہ آپ کو بہت اچھا ذرا برداشت کروائیں گے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد صلی بہرحال وہ ہمارے سینئر ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ عملی طور پر دعوت دیں گے. میں تو بہرحال قصے کہانیاں سنانے والا مولانا مشہور ہوں, وہ کہتے ہیں مولانا صاحب بہت قصے سناتے ہیں. بہرحال میں کیا کروں, قرآن جو ہے وہ 30% قصے ہے, تو میں نے بھی قرآن کے قصے ہی پکڑے ہوئے, میں نے قصے سنا کے لوگوں کو تھوڑا آگے بڑھاؤ, شاید کوئی ہلنا جلنا شروع کر دے. پبلک آج تک تو ہل نہیں پا رہی ہے, کیا کریں. بہرحال خدا ہمیں توفیق دے گئی ان ایام میں, ہم جتنا ہو سکتا ہے ہمیں آئیں. بہرحال روزہ ہے, سختی ہے, عمل ہے, خیر ہے. میں سب سے پہلے عزیزان محترم یہ ساری باتیں اپنے لیے کرتا ہوں, اپنے نفس کے لیے واعظ ہے, اپنے لیے تکرار ہے, کیونکہ ہر انسان کا نفس خود سننا چاہتا ہے. خود میں عملی طور پر اگر پریکٹیکلی طور پر ان باتوں کو اپنی ذات پہ کروں گا تو خود بخود جو ہے وہ آپ کو بھی اسی کی طرف دعوت دوں گا کہ آپ بھی اچھا کام کریں. ہر انسان کی حسرت اور خواہش ہے اور ہوتی بھی ہے کہ انسان کربلا پہنچے. عجیب زیارت ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ اعمال انجام دیتے ہیں, بڑے بڑی جو ایام ہیں, 15 شعبان ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب میں, جیسے لیلۃ القدر ہے, شب قدر ہے, سب میں امام حسین کی زیارت مستحب ہے. کسی اور امام کے لیے اتنا نہیں کہا گیا کہ ہر مقام پہ زیارت کریں, امام حسین کے لیے ہے. حتیٰ شب جمعہ, ہر جمعہ کی جو شب جمعرات جو آئے گی وہ زیارت امام حسین ہے. شخص آیا امام کے پاس, غالباً 10ویں یا 8ویں امام کے پاس خدمت میں, امام نے پوچھا تو ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ ہم اور
سال میں ایک دفعہ. کہا ہر مہینے نہیں جاتے, کہا ہر ہفتے, کہا ہر روز. مولا کیسے ممکن, کیسے کروں جانا؟ تو کہا آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 3 دفعہ کہا کرو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. یہ زیارت امام حسین ہے. امام کی زیارت صرف کسی مکان پہ یا زمان پہ قید نہیں ہے. آپ ابھی دل میں یہ حسرت کریں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا, آپ کربلا میں پہنچ جائیں گے. ہمارے استاد آغا پناہیان کہتے ہیں میں ایک دفعہ جمعرات کو میں نے جانا تھا کربلا اور سب انتظام تھا, لیکن آخری وقت تک میرا ویزا نہیں آیا. دوپہر آ گئی, میرا ویزا نہیں آیا. جب شام ہوئی تو میرا دل ٹوٹ گیا کہ میں کربلا جانا چاہتا تھا جمعرات کو. کہتے ہیں 2 دن بعد میرے ایک اور دوست تھے, انہوں نے مجھے فون کیا, کہا میں نے خواب میں دیکھا, اور خواب کو لے کر کسی بڑے عالم دین سے جو کہ خواب کی تعبیر جانتے تھے انہیں بیان کیا. تو میں نے دیکھا خواب میں کہ آپ کربلا کے اندر موجود ہیں. تو وہ عالم دین کہتے ہیں کیونکہ اس کی نیت یہ تھی, وہ جانا چاہتا تھا تو خدا نے اس کی روح کو کربلا پہنچایا. کربلا عشق امام حسین ایسی افضال ہے. یہ عشق آسان نہیں ہے, اور یہ جو ہمیں توفیق ہوئی ہے یہ خدا کی خاص توفیق ہے. ہم کوئی محنت تھوڑی کرتے ہیں. آپ دیکھیں امام حسین کا ذکر آتا ہے ہماری آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا میں اس قابل ہوں؟ نہیں ہوں میں. یہ امام حسین کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ جب بھی ہم جمع ہوتے ہیں تو حسین کی خاطر جمع ہوتے ہیں, اور یہی وہ آنسو ہیں جو قیامت میں جہنم کی آگ سے بچائیں گے. یہ حقیقت ہے جانا, تب یہ تو خطابت کے جملے نہیں ہیں, یہ روایات ہیں, یہ معصومین کی روایات ہیں. ہاں یقیناً شروط شرائط ہیں, انسان پھر اپنی زندگی بھی ویسے ہی گزارے جیسے امام حسین چاہتے تھے. تو انسان شرمندہ نہ ہو اپنے مولا کے آگے, مولا تو لے کے جائیں گے, لیکن میں شرمندہ نہیں ہوگا کہ اپنے مولا کا ماننے والا ہوں, میرا من کیسا ہے. میں خدا کی بارگاہ میں میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. آئے عزیزان محترم, کربلا میں چلتے ہیں, کس کو توسل, کس کو واسطہ دیں جو کہ امام کا غلام ہے. کوشش ہوتی ہے ماہ رمضان جا بھی جاؤں, روز مسائل پڑھتا ہوں تاکہ بارہ روزہ کہیں تو قبول ہو, کوئی تو ایسی چیز ہو جو روزے کو لے کے جائے خدا کی بارگاہ. آئے پہلے توسل کرتے ہیں جون سے آج کی شب کہ وہ امام حسین کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرے. وہ سیاہ پوش غلام کہ جو سیاہ ہے, کمال ہے اس گھر کا. آپ دیکھیں جون بار بار آئے, مولا اجازت دے, مولا اجازت دے, نہیں تھی مولا نے, کئی دفعہ آیا واپس بھیج دیا. جون نے کچھ جملے ایسے کہے, اللہ اکبر, با معرفت تھے یہ لوگ, تو غلام تھا مگر با معرفت تھا. جملے کیا کہے, کہا مولا میں جانتا ہوں میرا رنگ سیاہ ہے اس لیے آپ نے مجھے, کہا مولا میرے بدن سے بو آتی ہے اس لیے آپ نہیں جانے. کہا مولا میرا حسب نسب نہیں ہے, یعنی میرا وہ خاندان نہیں لگتا اس لیے آپ مجھے نہیں جانے دیتے. عزیزان محترم یہ سننا تھا مولا. مولا نے کہا کہ جاؤ جاؤ, اجازت لو, گھر والوں سے مل لو, زیادہ دیر مت کرنا. اب جب جون اپنے گھر والوں سے رخصتی طلب کر کے نکل کر امام کے پاس سے گزرا ہے, جملے سنے آپ امام کے, میں قربان جاؤں سے نمبر پہ نگاہ کیجیے, ہم بھی آپ کے غلام ہیں. امام نے کہا کہ پروردگار جون کے اس سیاہ رنگ کو سفیدی میں بدل دے, اس کے بدن کی بو کو خوشبو میں بدل دے, اس کا حسد نسب ہمارے ساتھ شمار کر. اللہ اکبر, کیا دو کہ عزیزان محترم جیسے ہی جون گئے, جون نے جو جنگ کر سکتے تھے جنگ کی. جب جون گر گئے زمین پر, ابھی خاک کربلا پر ہے, دیکھا تو کوئی چہرے پر گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے. آنکھ کھولی تو کیا دیکھا, مولا نے اپنے رخساروں کو جون کے رخسار پر رکھا ہوا ہے. ارے جون نے اس وقت کہا ہوگا کائنات عالم کو کہ دیکھو میرے سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں کہ جس پر امام نے اپنے چہرے کو رکھا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار
امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بھی ہم نے سنا ہے کہا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی علی محمد